مرد اور عورت کے دونوں کے نکاح میں فرق یہ ہے کہ مرد اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ جب نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی لڑکا جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی والدین کی رضامندی سے، اپنے والدین کو بتا کر اور اپنے رشتہ داروں کو بتا کر، ماں باپ کی مرضی اور ماں باپ کا مشورہ لے کر نکاح کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مرد کے اور عورت کی نکاح میں فرق بتا رہا ہوں، پہلے یہ فرق سمجھیے۔ ایک لڑکے کے لیے، ایک مرد کے لیے بہتر اور اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو بتائے جب بھی وہ نکاح کرے، اور والدین کے مشورے سے وہ نکاح کرے، چاہے وہ کسی کو پسند کرتا ہو یا نہیں، تو بس ایسے ہی ماں باپ کو بول دیا کہ آپ نکاح کر دو، ماں باپ اپنی مرضی سے نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہو، اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکی اگر کسی کو پسند کرتی ہو، کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہو، تو وہ اپنے ماں باپ کو بتائے گی۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، ماں باپ ضد میں آ کے، انا میں آ کے اگر ستا رہے، ظلم کر رہے، لڑکی کا نکاح نہیں کرنا چاہ رہے، تو وہ قاضی کے پاس جائے گی، قاضی ان کا نکاح کرائے گا۔ لیکن لڑکی خود سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، لیکن مرد ماں باپ کے اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ لڑکے کے لیے، ایک مرد کے لیے اس کے ماں باپ کا ہونا، ولی کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن لڑکی کے لیے اس کے ماں باپ کا ہونا، یعنی باپ کا ہونا یا بھائی کا ہونا، تایا، چاچا، ماموں، کسی نہ کسی کا ولی ہونا ضروری ہے۔ ولی بن کے ہی وہ نکاح کرے گا۔ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب اس کے خاندان والے ولی نہیں بنیں گے تو وہ قاضی ولی بن کے نکاح کرے گا۔ لیکن مرد اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ اپنے ماں باپ کا مشورہ لے، ماں باپ کو بتائے، پھر ان کی رضامندی سے نکاح کرے۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ راضی نہیں ہے، اب لڑکا نکاح کرنا چاہ رہا، ماں باپ بھی اس کے اوپر ظلم کرے، تو ماں باپ کو بتائے بغیر بھی مرد نکاح کر سکتا ہے۔ یہ فرق ہے، یاد رکھو۔ اچھا، کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ جیسا کہ اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ دوسری حدیث اگر دیکھیں گے، نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے جو بغیر ولی کی اجازت کے کیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد میں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی اپنا نکاح خود کرے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ 3 حدیثیں ہو گئی، اور ان تینوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ بغیر ولی کے لڑکی نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور جب لڑکی کے نکاح کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 نکال کر دیکھیں گے، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ یعنی اب لڑکے کی بات، لڑکا اگر نکاح کرنا چاہ رہا تو مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، تم مت کرو بول کے بولا، مت کراؤ بول کے اللہ تعالیٰ نے بولا۔ لیکن وہی اگر لڑکیوں کی باری آئی تو وہی سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرکوں سے مت کرو بول کے آیا۔ مردوں کو آیا حکم، مردوں کو کیا حکم آیا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، لیکن عورتوں کے لیے کیا آیا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح مت کراؤ، اپنی لڑکیوں کا نکاح۔ مطلب لڑکیوں کا نکاح گھر والے کرائیں گے، لڑکے کا نکاح خود وہ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اسی طرح حدیث بھی اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں، تم میں جو طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم دیا تم نکاح کر لو، اگر طاقت ہے تمہارے پاس تو تم نکاح کر لو۔ لیکن عورتوں کو کیا بولا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو تم اپنی لڑکیوں کا نکاح ان سے کروا دو۔ تو جب کبھی بھی قرآن میں، حدیث میں لڑکیوں کی نکاح کے بارے میں بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لڑکیوں کا نکاح کروا دو، اور لڑکوں کی بات جب بھی آئی تو تم نکاح کر لو۔ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ لڑکی خود اپنی مرضی سے، ہاں اس میں ایک غلط فہمی یہ بھی نہیں ہونا کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس میں دونوں کی مرضی ہونا ضروری ہے، لڑکے کے نکاح میں بھی، لڑکی کی نکاح میں بھی۔ کوئی بھی ماں باپ زبردستی اپنے بچوں کا نکاح نہیں کر سکتے، ایسا نکاح ہوتا ہی نہیں، ایسا نکاح باطل ہے اگر کوئی زبردستی یا بلیک میل کر کے اگر کرتے ہیں تو۔